السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کی حقیقت۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے 2 قابل عبرت عورتوں کا واقعہ اور 2 قابل رشک عورتوں کا واقعہ۔ سے پہلے واحلہ، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی۔ اس کو ایک نبی برحق کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا اور برسوں یہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی صحبت سے سرفراز رہیں، مگر اس کی بد نصیبی قابل عبرت ہے کہ اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، بلکہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دشمنی اور توہین و بے ادبی کے سبب بے ایمان ہو کر مر گئی اور جہنم میں داخل ہوئی۔ یہ ہمیشہ اپنی قوم میں جھوٹا پروپیگنڈا کرتی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام مجنون ہیں، پاگل ہیں، لہذا ان کی کوئی بات نہ مانو۔ دوسرے نمبر پر قابل عبرت عورت ہیں واحلہ۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ یہ بھی اللہ کے ایک جلیل قدر نبی علیہ السلام کی زوجیت و صحبت سے برسوں سرفراز رہی، مگر اس کے سر پر بد نصیبی کا ایسا شیطان سوار تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لائیں، بلکہ عمر بھر منافقہ رہی اور اپنے نفاق کو چھپاتی رہی۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا تو پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ اس وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے۔ واحلہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ آپ نے فرما دیا تھا کہ کوئی شخص بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ کے ساتھ والوں میں سے کسی نے بھی بستی کی طرف نہیں دیکھا اور سب عذاب سے محفوظ رہے، لیکن واحلہ چونکہ منافق تھی، اس نے حضرت لوط علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر بستی کی طرف دیکھ لیا اور شہر کو الٹ پلٹ ہوتے دیکھ کر چلانے لگی، یا قوماں، ہائے رے میری قوم! یہ زبان سے نکلتے ہی ناگہاں عذاب کا ایک پتھر اس کو بھی لگا اور یہ بھی ہلاک ہو کر جہنم رسید ہو گئی۔ قابل رشک عورتوں میں سے ایک ہیں حضرت آسیہ رضی اللہ عنہم۔ آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا یہ فرعون کی بیوی ہیں۔ فرعون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں مغلوب ہوتے دیکھ لیا تو فوراً ان کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئیں۔ جب فرعون کو خبر ہوئی تو اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے، بہت زیادہ زد و کوب کی۔ 4 کھوٹیاں گاڑ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی میخیں ٹھونک کر چاروں گھونٹوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھیں، اور بھاری پتھر سینہ پر رکھ کر دھوپ کی تپش میں ڈال دیا اور دانہ پانی بند کر دیا، لیکن ان مصائب و شدائد کے باوجود وہ اپنے ایمان پر قائم رہیں اور فرعون کے کفر سے خدا عزوجل کی پناہ اور جنت کی دعائیں مانگتی رہیں، اور اسی حالت میں ان کا خاتمہ بالخیر ہو گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گئیں۔ اور ابن کیسان کا قول ہے کہ وہ زندہ ہی اٹھا کر جنت میں پہنچا دی گئیں۔ مریم رضی اللہ عنہم۔ مریم بنت عمران رضی اللہ عنہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ان کی قوم نے طعن اور بدگوئیوں سے ان کو بڑی بڑی ایذائیں پہنچائیں، مگر یہ صابر رہ کر اتنے بڑے بڑے مراتب و درجات سے سرفراز ہوئیں کہ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں ان کی مدح و ثنا کا بار بار خطبہ ارشاد فرمایا۔ ان چاروں عورتوں کے بارے میں قرآن مجید نے سورہ تحریم میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال دیتا ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی عورت واحلہ اور حضرت لوط علیہ السلام کی عورت واحلہ ہے۔ دونوں ہمارے 2 مقرب بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں نے ان دونوں سے دغا کیا تو وہ دونوں پیغمبران ان دونوں عورتوں کے کچھ کام نہ آئے، اور ان دونوں عورتوں کے بارے میں خدا کا یہ فرمان ہو گیا: تم دونوں جہنمی عورتوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے: فرعون کی بیوی آسیہ جب انہوں نے عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی ساری پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرمانبرداروں میں ہوئی۔
واہلہ اور وائلہ دونوں نبی کی بیویاں ہو کر کفر و نفاق میں گرفتار ہو کر جہنم رسید ہوئیں، اور فرعون جیسے کافر کی بیوی حضرت آسیہ ایمان کامل کی دولت پا کر جنت میں داخل ہوئیں، اور حضرت آسیہ حق ظاہر ہو جانے کے بعد اس طرح ایمان لائیں کہ فرعون کے سب آرام و راحت کو ٹھکرا دیا اور بے پناہ تکلیفوں اور ایذاؤں کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہیں۔ بلا شبہ یہ باتیں قابل عبرت ہیں۔ من و سلویٰ، آسمان سے اترنے والا کھانا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کے افراد کے ساتھ میدان طیہ میں مقیم تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 کھانے اتارے۔ ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلویٰ تھا۔ من بالکل شہد کی طرح ایک حلوہ تھا یا سفید رنگ کی شہد ہی تھی جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستی تھی، اور سلویٰ پکی ہوئی بٹیریں تھیں جو دکنی ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا شمار کراتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ترجمہ کنز ایمان، اور تم پر من اور سلویٰ اتارا۔ اس من و سلویٰ کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ اس کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز ہرگز اس کا ذخیرہ مت کرنا، مگر بعض ضعیف اعتقاد لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلویٰ نہ اترا تو ہم لوگ اس بے آب خالی میدان میں بھوکے مر جائیں گے، چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، تو نبی کی نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اس تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا نہ گوشت سڑتا تھا۔